محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا اردو نیوز نیٹ ورک میں آپ کے ساتھ عمران صدیقی۔ تو آج کی نئی تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے نو میں فسادات ہوئے تھے، اس فسادات کو لے کر جمعیت نے ایک نیا پیغام جاری کیا ہے۔ لوگوں کے نام جو ہے انہوں نے کئی ایسے رقم تقسیم کیے ہیں، اسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جمعیت کا وہاں پر کیا کام رہا ہے۔ فسادات سے وہ لوگ جو کہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جن کا تعلق غریب طبقوں سے ہوتا ہے، نو فساد میں بھی یہی ہوا ہے۔ ان لوگوں کا زیادہ نقصان ہوا ہے جو چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے، ریڑھی پٹری لگانے والے یا ٹھیلوں پر سامان فروخت کرنے والے لوگ ہیں۔ فساد میں ان لوگوں کا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، چنانچہ فساد کے بعد سے ان کے آمدنی کا ذریعہ بھی بند ہے۔ جب اس حقائق کا علم جمعیت علماء ہند کے صدر سید مولانا ارشد مدنی کو ہوا تو انہوں نے جمعیت علماء ہند کی ایک نمائندہ وفد متاثرہ علاقوں کے دورے پر بھیجا ہے اور ایسے تمام لوگوں کی باقاعدہ طور پر ایک فہرست تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مذکورہ نمائندہ وفد نے جو فہرست تیار کی ہے، اس میں تقریباً 200 سے زائد لوگوں کے نام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فسادات کے بعد سے بیکار ہیں، ان کے پاس اتنی بھی رقم نہیں ہے کہ وہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر سکے۔ اس صورتحال سے جب مولانا مدنی کو مطلع کیا گیا تو انہوں نے فوراً یہ اعلان کیا کہ جمعیت علماء ہند ان تمام لوگوں کو فوراً امداد فراہم کرے گی تاکہ یہ غریب لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے۔ چنانچہ مولانا مدنی کی ہدایت پر جنرل سیکریٹری مفتی سید معصوم ثاقب قاسمی اور مولانا اظہر مدنی کی سربراہی میں آج ایک وفد نے نو کے متاثرہ علاقے میں امدادی کیمپ لگا کر ان کی 200 ضرورت مند لوگوں میں بذریعہ چیک 20,000 روپے فی کس امدادی رقم تقسیم کی۔ اس موقع پر متاثرین میں سے بیشتر کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ فساد کے بعد سے بہت سے لوگ آئے ہیں اور بہت سی تنظیموں کے لوگوں نے یہاں کا دورہ کیا، لیکن جس طرح کا امدادی اقدام جمعیت علماء ہند نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا۔ دلاسا سب نے دیا مگر کام جمعیت علماء ہند نے کیا۔ ریڑھی پٹری والوں اور ٹھیلا لگانے والوں کو اس طرح کی مالی امداد کی شدید ضرورت تھی جس کو جمعیت علماء ہند کے صدر سید مولانا ارشد مدنی نے محسوس کیا۔ متاثرین میں 40 لاکھ روپے کی یہ امداد جو ہے وہ بانٹی گئی، ارشد مدنی پبلک ٹرسٹ کی جانب سے تقسیم کی گئی۔ مولانا مدنی نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جلد ہی متاثرہ علاقوں میں باز آباد کاری کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ غربت کا شکار ایسے لوگ جس کے پاس آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے اور جس کے گھروں کو غیر قانونی قرار دے کر توڑ دیا گیا ہے، جمعیت علماء ہند انہیں نئے گھر مہیا کر کے کسی دوسری جگہ پر آباد کرے گی۔ واضح ہے کہ نوح اور اس کے اطراف میں بہت سے لوگ اب بھی کھلے آسمان کے نیچے یا پھر عارضی جھوپڑیاں ڈال کر رہ رہے ہیں۔ ریاستی سرکار کی جانب سے بھی ان کی باز آباد کاری کے تعلق سے کسی طرح کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ضرورت مند افراد کی فہرست سازی کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ ریڑھی ٹھیلا 7,000 روپے میں تیار ہو جاتا ہے اور فروخت کے لیے سامان پر 4 سے 5,000 روپے صرف ہوتے ہیں۔ گویا ان چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے لوگوں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے تقریباً 12,000 روپے کی ضرورت تھی، لیکن ہم نے 20,000 روپے فی کس مدد کی۔ تو ناظرین دیکھیں کہ یہ جمعیت علماء ہند کا یہ کام رہا ہے کہ مولانا ارشد مدنی نے جو چھوٹے بڑے کاروباری ہیں جو ٹھیلا ریڑھی پٹری لگاتے ہیں اور ان پر سبزی پھل فروخت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے 20,000 روپے تقسیم کی ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے۔ تو ناظرین اس خبر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ بھی